بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا کیا سٹیٹس تھا؟ جبکہ عزازیل یعنی ابلیس نیک تھا تو اسے کس شیطان نے بھڑکایا؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں ابلیس بھڑکاتا ہے۔ ان دو سوالات کے جواب تفصیل سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عزازیل کا اصل رتبہ، اس کی حقیقت اور اس کا سٹیٹس کیا تھا؟ اور دوسرا جو کہیں زیادہ گہرا اور فلسفیانہ ہے، یہ کہ جب عزازیل خود ابھی نیک تھا اور کائنات میں ابھی کوئی شیطان وجود ہی نہیں رکھتا تھا تو پھر اسے کس نے بھڑکایا؟ کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ابلیس بہکاتا ہے۔ سب سے پہلے اس بنیادی غلط فہمی کو صاف کر لیجئے جو نسل در نسل ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عام تصور یہ ہے کہ عزازیل فرشتوں کا سردار تھا، ان کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا اور پھر ایک نافرمانی کے بعد آسمان سے گرا دیا گیا۔ یہ منظر بڑا ڈرامائی ہے، مگر قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ سناتا ہے کہ عزازیل فرشتہ تھا ہی نہیں۔ سورہ کہف میں ارشاد ہے، سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ آیت پوری کہانی کی کنجی ہے۔ عزازیل ایک جن تھا اور یہیں سے وہ دروازہ کھلتا ہے جس میں سے پورا فلسفہ نظر آتا ہے۔ پھر وہ فرشتوں کی صف میں کیا کر رہا تھا؟ یہاں فوراً ذہن میں ایک منطقی اعتراض اٹھتا ہے۔ اگر وہ جن تھا اور فرشتہ نہیں تھا تو سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، اس نے نافرمانی کیسے کی؟ حکم تو اس پر لاگو ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس گرہ کو رسائل و مسائل میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مدودی نہایت لطیف انداز میں کھولتے ہیں۔ ان کے مطابق عزازیل اپنی عبادت، ریاضت اور تقوی کے بلبوتے پر اتنا بلند مقام پا چکا تھا کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے مقرب ترین حلقے میں، ان کی صفوں میں، اسی آسمانی دربار میں جگہ دے رکھی تھی۔ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور اسی محفل قدس کا ایک فرد بن چکا تھا۔ اسے یوں سمجھیے جیسے کسی شاہی دربار میں بادشاہ اپنے خاص وزیروں اور امیروں کو بلائے اور ان کے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود ہو جو نسل سے امیر نہیں مگر اپنی خدمت اور وفاداری کی بنا پر اسی مجلس میں شامل کر لیا گیا ہو۔ اب جب بادشاہ پوری مجلس کو کوئی حکم دے تو وہ حکم اس شامل شدہ فرد پر بھی اتنا ہی لاگو ہوگا جتنا باقیوں پر۔ عزازیل کا معاملہ بالکل یہی تھا۔ وہ صف میں کھڑا تھا، اس لیے حکم اس تک بھی پہنچا۔ اور یہیں مولانا اس افسانے کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا استاد یا سردار تھا۔ ان کے نزدیک یہ تصور محض اسرائیلی روایات اور قصہ گوئی کی پیداوار ہے۔ قرآن و صحیح احادیث میں اس کا کوئی نشان نہیں۔ وہ ایک عبادت گزار جن تھا جسے اس کی نیکی نے اونچی نشست دلائی تھی، بس اتنا ہی اس کا اصل سٹیٹس تھا۔ اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی سب فرشتے تو فوراً سجدے میں گر گئے، صرف عزازیل کیوں کھڑا رہ گیا؟ اس کا جواب دونوں مخلوقات کی بنیادی فطرت میں چھپا ہے، یعنی ان دونوں کی نیچر کیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے ارادے کی آزادی دے کر پیدا نہیں کیا، وہ اطاعت کے لیے گویا ڈھالے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے۔ ان کے وجود میں انکار کا مادہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ اس کے برعکس جن اور انسان دو ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے آزادی ارادہ عطا کیا ہے۔ یہ چاہیں تو مانیں، چاہیں تو انکار کر دیں۔ نیکی اور بدی دونوں راستے ان کے سامنے کھلے ہیں اور انتخاب کا اختیار، یعنی چوز کرنے کا، سلیکٹ کرنے کا اختیار ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ عزازیل چونکہ فرشتہ نہیں جن تھا، اس لیے اس کے اندر وہ اختیار موجود تھا جو فرشتوں میں نہیں تھا۔ فرشتے سجدے میں گرے کیونکہ ان کے پاس انکار کا اختیار ہی نہ تھا۔ عزازیل کھڑا رہ گیا کیونکہ اس کے پاس اختیار تھا اور اس نے اس اختیار کو غلط سمت میں استعمال کیا۔ اگر وہ واقعی فرشتہ ہوتا تو نافرمانی جسمانی طور پر اس کے لیے ممکن ہی نہ ہوتی۔ اس کا انکار ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ فرشتہ نہ تھا۔ اور اب اصل سوال، جب کوئی شیطان تھا ہی نہیں تو اسے کس نے بہکایا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کا دل ہے۔ ہماری سب سے بڑی فکری غلطی یہ ہے کہ ہم نے گناہ کا سارا بوجھ ایک بیرونی مجرم شیطان پر ڈال رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر برائی باہر سے آتی ہے، کوئی اسے ہمارے اندر ڈالتا ہے، لیکن ذرا ٹھہر کر سوچئے۔ اگر ہر گناہ صرف شیطان کے بہکانے سے ہوتا ہے تو پھر انسان تو بے قصور ٹھہرا، پھر تو سزا شیطان کو ملنی چاہیے، ہمیں نہیں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جہاں عزازیل کا واقعہ ایک لازوال سبق بن جاتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو کائنات میں اس کے سوا کوئی شیطان موجود نہ تھا جو اسے بہکاتا۔ وہ خود ابھی نیک تھا، عبادت گزار تھا، دربار الہی کا مقرب تھا، باہر سے اسے ورگلانے والا کوئی نہ تھا، پھر بھی وہ گرا۔ کیوں؟
کیونکہ گناہ کا اصل سرچشمہ باہر کا شیطان نہیں بلکہ خود انسان اور جن کے اپنے اندر موجود نفس ہے۔ اللہ نے ان دونوں مخلوقات کو دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک آزادی ارادہ یعنی انتخاب کی طاقت، سلیکٹ کرنے کی قوت اور پاور، اور دوسرا نفس یعنی وہ اندرونی خواہشات اور جذبات، تکبر، حسد، غصہ، لالچ اور انا، جو انسان کو اپنی تسکین کی طرف کھینچتے ہیں۔ جب انسان کی جبلی خواہش اس کی فکر اور عقل پر غالب آ جاتی ہے اور نفسانیت اس کی روح پر قبضہ کر لیتی ہے، تب وہ گناہ کرتا ہے۔ کوئی بیرونی طاقت اس کے جسم میں گھس کر اسے زبردستی غلط راستے پر نہیں دھکیلتی۔ عزازیل کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ اسے کسی نے کان میں کچھ نہیں پھونکا، اس کے اپنے نفس کے اندر جو تکبر، حسد اور نسلی برتری کا احساس سویا پڑا تھا، وہ اس لمحے جاگ اٹھا جب اسے اپنے سے کمتر سمجھی جانے والی مخلوق کے آگے جھکنے کا حکم ملا۔ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ اس کے اندر کی آواز تھے، کسی باہر والے کی نہیں۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ غور کیجئے، یہ ایک منطقی استدلال تھا جو عزازیل نے خود گھڑا۔ آگ مٹی سے برتر ہے، لہٰذا میں آدم سے افضل ہوں۔ یہی ہمارے ہاں موجود قوم پرستی، نسل پرستی، زبان پرستی کی بھی جڑ ہے۔ بہرحال یہ کسی شیطان کا سکھایا ہوا سبق نہ تھا، یہ اس کی اپنی عقل کا وہ غرور تھا جس نے اللہ کے صریح حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو کھڑا کر دیا۔ یہی پہلا میں تھا جو کائنات میں بلند ہوا، اور اسی میں نے پہلی نافرمانی کو جنم دیا۔ تو پھر شیطان کرتا کیا ہے؟ اب ایک آخری الجھن باقی رہ جاتی ہے۔ اگر نفس خود ہی برائی کی طرف لے جا سکتا ہے تو پھر شیطان کے وجود اور اس کے کردار کی حیثیت کیا ہے؟ سنیے، شیطان آپ کے اندر آگ نہیں لگاتا، وہ صرف پہلے سے سلگتی ہوئی چنگاری کو ہوا دیتا ہے۔ جب آپ کے اندر، ہمارے اندر اپنے نفس میں کوئی بری خواہش سر اٹھاتی ہے، حسد، غصہ، لالچ، شہوت، تب شیطان باہر سے اس آگ کو بھڑکاتا ہے، اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہے کہ یہی راستہ درست ہے۔ لیکن اگر اندر چنگاری موجود ہی نہ ہو تو ہوا دینے کو کچھ بچتا ہی نہیں۔ اسے یوں سمجھیے، شیطان ایک تاجر ہے جو سودا بیچنے آتا ہے، مگر خریدنے یا نہ خریدنے کا فیصلہ ہمیشہ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ زبردستی جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اسی لیے قرآن میں شیطان قیامت کے دن خود اعتراف کرے گا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ بس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ خود شیطان کی گواہی ہے کہ اصل مجرم دعوت دینے والا نہیں، دعوت قبول کرنے والا ہے۔ عزازیل کے مقابلے میں تو دعوت دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اس نے خود اپنے نفس کی پکار پر لبیک کہا اور یوں وہ خود پہلا شیطان بن گیا۔ جو ہستی خود بہکی اور کسی بیرونی محرک کے بغیر بہکی، وہ بعد میں دوسروں کو بہکانے والی بن گئی۔ اب دونوں سوال ایک دوسرے میں پیوست ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ عزازیل کوئی فرشتہ، فرشتوں کا سردار یا معلم الملکوت نہ تھا، وہ ایک عبادت گزار جن تھا جسے اس کی نیکی نے فرشتوں کی صف میں جگہ دلائی، اور اسی لیے سجدے کا حکم اس پر بھی لاگو ہوا۔ اور اسے بہکانے والا کوئی باہر کا شیطان نہ تھا، کیونکہ اس وقت کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ اسے اس کی اپنی آزادی ارادہ کے غلط استعمال نے اور اس کے اپنے نفس کے تکبر و حسد نے بہکایا۔ گناہ کا سرچشمہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے، شیطان تو محض ایک بیرونی محرک، ایک آواز، ایک دعوت ہے۔ اور یہی اس ساری بحث کا وہ سبق ہے جو انسان اور جن دونوں کی آزمائش کی جڑ ہے۔ ہمیں جو میں یعنی انا دی گئی ہے، سوال صرف اتنا ہے کہ ہم اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکاتے ہیں یا اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ عزازیل نے دوسرا راستہ چنا اور تاریخ کائنات کا پہلا مردود بن گیا۔ فیصلہ آج بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمارا نفس کسی برائی کے لیے آمادہ نہ ہو تو دنیا بھر کے شیطان مل کر بھی ہم سے وہ گناہ نہیں کرا سکتے، اور اگر نفس خود جھک جائے تو پھر بہکانے کے لیے کسی بیرونی شیطان کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ عزازیل اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مثال ہے۔ اپنی انا یعنی میں کو خدا کے حکم کے سامنے جھکا لینے کا نام ہی اصل میں بندہ مومن کی نشانی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔